بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 10 ہے اور آج کے درس کا عنوان ہے کہ تم خود فیصلہ کر سکتے ہو کہ تم مومن ہو یا نہیں۔ چلیے حدیث پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں تو اس حدیث کی تشریح اور اس کے خلاصے کو سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الایمان قال اذا سرتك حسنتك وساءتك سیئتك فانت مؤمن قال یا رسول اللہ فما الاثم قال اذا حاك في نفسك شيء فدعه رواہ احمد والحاکم۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ایمان کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیری برائی تجھے غمگین کر دے تو تو مومن ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ تو گناہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب کوئی چیز تیرے دل میں کھٹکے تو تو اسے چھوڑ دے۔ بزرگان محترم، سلام ہو ایسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر جنہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر متعدد سوالات کیے اور انہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشفی بخش جوابات حاصل فرما کر امت پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مل ایمان، پیغمبر مجھے بتا دیجیے آپ کے یہ ایمان کیا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیری برائی تجھے غمگین کر دے تب تو کامل مومن ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا گناہ کیا ہے؟ فرمایا جب تیرے دل میں کسی بات کی وجہ سے تردد آ جائے، کسی کام کے سلسلے میں، کسی بات کے سلسلے میں تیرے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے تو اس کو چھوڑ دے۔ صحابی رسول کے سوال پر کہ ایمان کیا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کو سمجھنے کے لیے کسوٹی کے طور پر فرمایا کہ اور یہ بات بتائی کہ وہ ایمان ان کے دل میں ہے یا نہیں، خود ان کے ذمے کر دیا کہ تمہارے ایمان کی پہچان کہ تمہارے دل میں وہ ایمان ہے یا نہیں تم خود سمجھ سکتے ہو، یہ خود تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہم ترازو تمہارے ہاتھ میں دیتے ہیں، تم خود وزن ناپ لو اپنے ایمان کا، اندازہ کر لو اپنے ایمان کا کہ ایمان ہے یا نہیں۔ تم خود اپنے آپ میں غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ تمہارے پاس ایمان ہے یا نہیں۔ انتہائی سیدھے سادے انداز میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ نیک اعمال کا کرنا تم کو اگر خوش کر رہا ہو، کسی نیک عمل کے کرنے کے بعد تمہارے دل میں خوشی محسوس ہو رہی ہو، تم نے نماز ادا کی 5 وقتہ، مسجد گئے نماز ادا کی، واپس ہو رہے تھے، تمہارے دل میں خاص قسم کی خوشی محسوس ہوئی کہ واہ اللہ نے مجھے اس بات کی توفیق دی اور مجھ سے ایک نیک عمل ہو گیا۔ تم نے تہجد کی نماز پڑھی اور تمہارے دل میں خوشی پیدا ہوئی، تم نے قربانی دی، تمہارے دل میں خوشی پیدا ہوئی، تم نے روزہ رکھا، افطار کیا، اس افطار کے وقت میں اپنے روزے کی تکمیل پر اس اجر کے حصول کا احساس تمہارے دل میں پیدا ہوا اور تمہارے دل میں خوشی پیدا ہوئی۔ تم نے زکوٰۃ دی کسی آدمی کو اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی ریاکاری کے، بغیر اس بات کے کہ تم نے جس کو دیا تھا اس پر احسان جتائے،
اور تم نے اس خرچ کرنے کے بعد اپنے دل میں خوشی محسوس کی، حج کیا تم نے اور عمرہ کیا تم نے، اور اس وقت میں تمہارے دل میں اس بات کی خوشی محسوس ہوئی کہ واقعی تم سے ایک اچھا عمل صادر ہو گیا ہے، تو تمہارے دل کے اندر کا یہ احساس اور تمہارے دل کے اندر کی یہ خوشی اور مسرت کی کیفیت تمہارے مومن ہونے کی علامت ہے۔ خوشی اور سرور کا مطلب یہ ہے کہ اس سے دل کو لذت نصیب ہوتی ہے، اس لیے نیک اعمال اللہ کو محبوب ہے، اور نیک اعمال کرنے کا اللہ ہی نے حکم دیا ہے، اور ان نیک اعمال پر ثواب کے ملنے کا یقین بھی ہے، اور حقیقی بندے خدا کو یہ بات خوش کر دیتی ہے کہ اس نے اپنے حقیقی خالق کا جو محبوب اور پسندیدہ ہے وہ کام کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو کوئی بندہ برا کام کرے اور اس برے کام پر اس کو رنج اور افسوس ہو اور وہ اپنے آپ پر ملامت کرے، تو ظاہر ہے کہ یہ احساس بھی اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ صحابی رسول نے ایک اور سوال کیا کہ پیغمبر بتا دیجئے کہ مل اسم، گناہ کی حقیقت کیا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بھی اسی انداز میں دیا کہ جس کام کے کرنے میں دل تردد میں آ جائے، جس کام کے کرتے ہوئے یا کرنے کے بعد یا کرنے سے پہلے کھٹک محسوس ہو تمہارے دل میں، اور اس کام کے کرنے سے تمہارا دل کھٹکنے لگ جائے، تو سمجھو کہ وہ گناہ ہے، اور ایسی صورت میں تم اس گناہ کے کام کو چھوڑ دو۔ بزرگان محترم، خلاصہ یہ حدیث یہ ہے، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ایمان کی علامت نیکیوں سے محبت اور برائیوں سے نفرت ہے۔ اللہ اکبر، ایک ہی جملے میں بات ختم ہو جاتی ہے کہ ایمان کی علامت یہ ہے، ہمارے مومن ہونے کی علامت خود اللہ نے ہمارے دل و دماغ میں ڈال دی ہے، ہماری فہم میں یہ بات موجود ہے۔ اگر ہم نیکیوں کے کرنے کے بعد خوشی محسوس کرتے ہوں اور برائیوں پر ہم کو تردد ہوتا ہو، دل میں کھٹک محسوس ہوتی ہو، نیکیوں سے ہمارے دل میں محبت پیدا ہو، برائیوں سے نفرت پیدا ہو جائے، سمجھ جاؤ کہ تم باقی مومن ہو۔ اور دوسرے یہ کہ جب بھی کسی کام کے کرنے میں دل کھٹکنے لگے تو مسلمان کو چاہیے کہ اس کام کو چھوڑ دے اور اس سے گریز کریے، ہے خلاصہ حدیث کا۔ اور تیسری چیز، صحابی رسول کا سوال کرنا بتلاتا ہے کہ انہیں علم کا کس قدر شوق تھا۔ ہمیں بھی اہل علم سے اس طرح کے سوالات کرنے چاہیے جس سے ایمان پختہ ہو، اعمال میں مضبوطی آئے، اخلاق میں بڑھوتری آئے، اور ہماری معاملات پہ صفائی آ جائے، اور ہماری معاشرتی زندگی بے داغ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔